بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان آج ریٹائر ہو رہے ہیں. نئے چیف جسٹس آف پاکستان کل یا آفریدی صاحب 3 سال کے لیے اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. اور اس دوران جب قاضی فائز عیسیٰ 1 سال گزارنے کے بعد تقریباً، اور ان کا ظاہر ہے یہ دور ایک کنٹروورشل دور رہا، اس میں اچھی چیزیں بھی ہوئیں، بری چیزیں بھی ہوئیں. اور جب اچھی چیز کی بات کروں گا تو میں خاص طور کے اوپر جو مبارک ثانی کیس میں ان سے جو 2 انہوں نے فیصلے دیے وہ بڑے متنازع فیصلے تھے. اس کے بعد جو انہوں نے فائنل فیصلہ دیا وہ بہت ہی اچھا فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. باقی ان کے اوپر مختلف طریقے سے مختلف لوگوں نے جو بھی الزامات لگائے، کچھ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کچھ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، لیکن ایک کنٹروورشل ایک اننگ کھیل کے تو وہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں. بلکہ اب سمجھ لیں کہ ریٹائر ہو چکے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ادروائز جو جس وقت وہ چیف جسٹس بنے تھے، اس وقت میں نے ایک ریکویسٹ ان سے کی تھی کہ، اور میں ابھی جو کہ میری ریکویسٹ یا آفریدی صاحب سے بھی ہوگی نئے چیف جسٹس سے، کہ آپ جو ہے کہ جب نئے چیف جسٹس بنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ سیاسی کیسز کے اوپر بڑے بڑے جو کیس ہوتے ہیں جن سے ہیڈ لائنز بنتے ہیں ان کے اوپر آپ توجہ دیں. آپ خدارہ اس ملک کے جو عدالتی نظام ہے اس کو امپروو کریں. پاکستان کا کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جو پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر جس کو اعتماد ہو، جو خوش ہو اس عدالتی نظام سے. تو یہ بڑے بڑے سیاسی فیصلے اور آئینی عدالتیں اور آئینی فیصلے یہ سارے جو ہیں نا وہ صرف ہیڈ لائنز کے لیے، اور پھر اس نے تو ہماری جوڈیشری کو اس قدر تباہ و برباد کر دیا کہ آج جس طریقے سے ہمارے جو ججز ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ تو عام لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جس قسم کی وہ لڑائیاں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں. اور پھر یہ جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، منصور علی شاہ صاحب نے جو آج لیٹر لکھا بہت ہی مجھے برا لگا ان کا، کہ جس انداز میں انہوں نے چیف قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس انہوں نے کہا میں نے کیوں اٹینڈ نہیں کیا، اور ان کے بارے میں جو الفاظ لکھے، جو الفاظ کا چناؤ تھا ان کے لیٹرز میں وہ بہت ہی وہ ان کے اپنے جو بھی ایک اسٹیچر ان کا تھا اس اسٹیچر کے سے بہت نیچے تھا. یہ جو ایک اس طرح کی باتیں کرنا کہ دیکھیں کہ اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا ایک جگہ. اب دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے کہ، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کی عدالت، مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عدالت کے فیصلوں کا انہوں نے بہت کم خیال رکھا ہے، اور انہوں نے توہین امیز اور بے شرمی سے تجویز دی کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ یہ الفاظ ایک ایسا جج جس کو جو چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، کیا ان کو اس قسم کے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے تھا؟ ان کو اس قسم کا خط لکھنا چاہیے تھا ایک ایسے وقت کے اوپر جب آپ نے 1 سال تقریباً آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے انڈر کام کیا. وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے. اس سے پہلے آپ ایز اے کولیگ ان کے ساتھ کئی سال آپ کام کرتے رہے. لیکن انفارچونیٹلی آخری دن جس طریقے کے آپ نے وہ لیٹر لکھا یہ آپ کے اسٹیچر کے مطلب ہے کہ مطابق نہیں تھا. اور مجھے ایسے لگا کہ شاید ظاہر ہے آپ یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں یہ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، اور جو حالات ہوئے اور جس قسم کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سپیس پیدا کی اور انہوں نے ایک اہمیت دی پارلیمنٹ کو، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئیں ابھی ریسنٹلی، اور جس کے اوپر ظاہر ایک تنازع ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے، اور ظاہر ہے یہ ان کا خواب ہوگا. وہ جب وہ سپریم کورٹ میں آئے تھے تو اسی وقت ان کو پتہ تھا کہ ریٹائرمنٹ ڈیٹس کس طرح ہو رہی ہیں، بیکاز سینیورٹی کی بیس کے اوپر سب چیف جسٹس بنتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ وہ کس وقت چیف جسٹس جا کے بن جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جی ان سے وہ خواب جو ان کا تھا وہ ظاہر ہے چھنا. اس کے اوپر ان کو دکھ ہوگا، اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہو وہ دکھی ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے باوجود اس قسم کا جو لیٹر لکھا ہے وہ لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا منصور علی شاہ صاحب کو. اور یقین جانیں کہ ان کے مطلب ہے کہ ریسنٹلی وہ کنٹروورشل اس لیے ہوئے کہ انہوں نے جو 12 جولائی کا فیصلہ، پھر اس کے بعد جس ٹائمنگ کے ساتھ اس کے کلیریفیکیشن اور آرڈر ایشو کرتے رہے، تو وہ تو چلیں ایک اور مسئلہ تھا. لیکن اس جو آج کے دن جو انہوں نے یہ جو لیٹر لکھا اور اس کو پبلک کیا، یہ جو ہے یہ
میں کسی ایک عام جج سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا، یقین کریں وہ. اور لیکن اینیا منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات کر دی، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے ان کے بہت سے ظاہر ان کے لوگ ان کے ہوں گے، جو فالوورز ان کے ہوں گے، ان کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے ان کی پسندیدگی اس عمل سے بڑی ہوگی. میرے جیسے جو لوگ ہیں شاید ان کو اس بات کا دکھ ہوا کہ اتنا مطلب ہے کہ ایک آدمی پڑھا لکھا جو اتنا ایک ڈیسنٹ رہا تھرو آؤٹ اپنی جوڈیشری میں، اور بے شک وہ ہائی کورٹ میں جب تھے، لاہور ہائی کورٹ میں، اور پھر جب وہ سپریم کورٹ میں آئے، تو اس طرح کا ان کو یہ جو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا. اس طرح کا ان کو ایک یہ عمل ان کا جو ہے یہ بالکل جو ہے نا کہ جی جسے بولتے ہیں ان بیکمنگ آف اے جج والی بات ہے. یہ اس طرح کا یہ کنڈکٹ نہیں تھا. یہ کسی جج کو، عام جج کو بھی یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. یہ تو پھر بھی سینئر موسٹ ابھی بھی چیف جسٹس آفریدی صاحب بن جائیں گے تو یہ سینئر موسٹ جج پھر بھی منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے جب بھی کوئی نئے چیف جسٹس آتے ہیں تعریفیں ان کی جاتی ہیں، تو میں ان کے حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ ان کی تعریف کی جائے گی یا ان کی برائی، اس کا فیصلہ 3 سال کے بعد ہوگا. ان کی ٹوٹل کے جی پرفارمنس کیا ہے. اور پھر میں یحییٰ آفریدی صاحب سے میں یہی کہوں گا، ان سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جی خدا کا واسطہ ہے اس پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو سیاست سے پاک کریں. ہمیں سیاستدان نہیں چاہیے عدالتوں میں. اور قاضی اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے آپ کو سیاست سے سائڈ کے اوپر رکھا. انہوں نے ہمیں دیکھا کہ وہ کسی بھی ایک سائڈ کے اوپر، یعنی کہ کسی ججوں کے کسی ایک گروپ یا ججوں کے کسی دوسرے گروپ، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، اس قسم کا انہوں نے کسی قسم کا امپریشن نہیں بننے دیا. تو اب امید یہ ہے کہ جی جو ایک امتحان ہے ان کے لیے کہ نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ ہائی کورٹس میں ہمیں سیاستدان نہیں چاہیے کورٹس میں. ہمیں ہماری جو سپریم کورٹ ہے، ہماری جو ہائی کورٹس ہیں، ان میں ہمیں جج چاہیے جو فیصلے کرے مقدمات کا، اور وہ یہ احساس کریں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں. کس طریقے سے ہم جلد از جلد اور سستا انصاف لوگوں کو دیں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں، پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں، ان کو پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر اعتماد ہو. اور یہی وہ چیز ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو یہ اصل میں ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. یہ روز روز ہیڈ لائنز بنا دینا اور پھر فیصلے لکھنا اس طرح اس انداز میں لکھنا کہ جی جیسے کہ آپ کوئی پاکستان کی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں، اور آپ تاریخ میں اپنا نام اس لحاظ سے لکھنے جا رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر میں نے جو ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں یہ فیصلہ دیا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میں نے اس طرح میں کھڑا ہو گیا تھا. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت آپ کر چکے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ جتنا انفلوئنس آپ کے اوپر رہا، ہماری عدلیہ کے اوپر رہا، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہماری عدلیہ کا جو نیکسس رہا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے جو اصل چیز ہے کہ اس ملک میں انصاف کا نظام کو ٹھیک کریں، اور ہمارے جو مقدمات ہیں 30 لاکھ سے زیادہ مقدمات میں 30 لاکھ سے زیادہ مقدمات ہیں جو ہمارے ڈفرینٹ لیولز آف کورٹس میں پینڈنگ ہیں، وہ مقدمات ختم کریں لوگوں کو، تاکہ عدالتوں کے اوپر اعتماد ہو. اس وقت کسی کو کوئی اعتماد نہیں، لوگ عدالت جانے سے ڈرتے ہیں. یہ جو ڈر ہے لوگوں کا کہ جی اچھا عدالت ہمیں کورٹ کچہری جانا پڑے گا، یہ ڈر ختم کریں کسی طریقے سے. یہ ڈر ختم ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا، تو جو بھی چیف جسٹس یہ کام کرے گا وہ اصل میں قابل تحسین ہوگا. اور انفارچونیٹلی میں آپ بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. ان سے پہلے جتنے بھی ججز تھے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. افتخار چوہدری صاحب جو ہے وہ ایک اتنی بڑی جو ہے وہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے موومنٹ کے تحت وہ واپس بحال ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بھی نہیں کیا. کسی بھی ہمارے چیف جسٹس، کسی بھی ہمارے بڑے یہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. آزادی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. بھئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے، آپ نے
جس قسم کے بھی جو فیصلے اب جو فیصلے جس طرح ہو رہے ہیں، مجھے بتا دیں کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر سے آزاد ہونا، اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات بھی ہوئی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت ابھی کچھ عرصہ پہلے جو چیف جسٹس تھے وہ دیکھیں کیا باتیں کرتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا لیٹر، پھر سپریم کورٹ کے ججز. سو آزاد آپ ایک انفلوئنس سے اگر ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس سے اگر آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ اپنے بائسز سے انفارچونیٹلی جو آپ کے اپنے بائسز ہیں، آپ کے اندر کے بائسز ہیں، کیا ہمارے ججز اپنے بائسز سے آزاد ہوئے ہیں؟ اگر آپ اپنے بائسز سے انفلوئنس ہو کے، اور اگر آپ سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کے، اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے پروپیگنڈے سے انفلوئنس ہو کے، اگر آپ اس طرح سے اگر آپ فیصلے کریں گے تو پھر کیا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے؟ سو سیاست اور سیاسی مسائل میں آپ بتاؤں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ سیاسی فیصلے جو مرضی کرتے رہیں، جب تک عام لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا. اور ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان میں، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی ایک بھی شخص کو پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے. مجھے کوئی ایک شخص نکال کے دے دیں، کوئی بھی ایک شخص، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا تعلق ہو، کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر اعتبار ہے، اعتماد ہے، کوئی ایک شخص مجھے نکال کے دے دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.